بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ ناظرین، گزشتہ وقتوں میں روزنامہ جنگ پاکستان کا مقبول ترین اخبار تھا، اس لیے کہ یہ روزنامہ جنگ پاکستان کا اخبار تھا، لیکن آج عمران دشمنی میں جنگ گروپ ہے، ترجمان مسلم لیگ نون کا۔ اسلام آباد کی میڈم طاہرہ کے مولانا سمیع الحق پر گناؤنے الزامات کو شیخ سرخیوں میں شائع کرنے والا مولانا سمیع الحق کو اسمبلی میں خون کے آنسو رونانے والا مسلم لیگ نون کے ترجمان اخبار روزنامہ جنگ صرف ایک دن 3 جولائی 2022 کی سرخیاں ملاحظہ کیجیے۔ بھارت کا ایجنڈا عمران خان پورا کر رہا ہے، یہ اپنے خون کا وفادار نہیں تو کسی اور یا کسی مٹی کا کیا وفادار ہوگا؟ جس ادارے نے اس کو سہارا دیا اسی کا نہ ہوا، یہ کہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف صاحب۔ عمران خان نے بیرونی سازش کا نام لے کر اندرونی سازش کی۔ سابق خاتون اول کی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان۔ عمران خان مزید اقتدار میں رہتے تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا، ادارے نیوٹرل ہوئے تو ملک بچ گیا۔ عمران خان کی نالائکی کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے۔ وفاقی وزیر اور پیپل پارٹی کی ترجمان شازیہ مری۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر ٹرمپ سے کشمیر سے متعلق معاہدہ کرنے کا الزام۔ عمران خان اس وقت کے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر پر معاہدہ کر کے آیا تھا، یہ کہا ہے وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمجھتا ہے اس کے جھوٹ کو سچ مان لیا جائے گا۔ پوچھتا ہوں عمران خان کی سیاسی جدوجہد کیا ہے؟ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق۔ عمران نیازی فرخ گوگی کے حوالے سے اربوں کی مبینہ کرپشن اور چوری کا جواب دیں۔ مولانا فضل الرحمان پر تنقید سے پہلے قوم کو یہ بتا دیں کہ آپ کے بچے کہاں ہیں اور کس سے تربیت پا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ترجمان PDM حافظ حمداللہ۔ بشرا گوگی اور کپتان لوٹ گئے پاکستان۔ عمران خان ملک سے بھاگ جاتے مگر لندن اور امریکہ میں جیل جانے کا خطرہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا ترجمان فیصل کریم کنڈی۔ اداروں کو آئین کے خلاف دعوت دینا جرم ہے، عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ فتنہ خان پریڈ گراؤنڈ میں ملک بھر سے اتنے بندے اکٹھے نہ کر سکا جتنے یہاں گرین ٹاؤن کے جلسے میں ہیں۔ خان کو پاکستان کے سری لنکا نہ بننے کا دکھ ہے۔ مریم نواز، نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ مخالفین کے خلاف PTI کے غداری کے بیانیے کے پیچھے بشرا بی بی کا ہاتھ ہے۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی رہائش گاہ کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ ایسا لگتا ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ سے دوبارہ رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان فرخ گوگی کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرخ گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے والے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ۔ ناظرین، آج کی ان سرخیوں سے اندازہ لگائیں، روزنامہ جنگ قومی اخبار ہے یا مسلم لیگ نون کا سینہ گزٹ؟ میں صبح کی سیر کے لیے کھاریاں کے مرکزی قبرستان جاتا ہوں۔ اس قبرستان میں ایسے بڑے لوگ بھی مدفون ہیں جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بھی کبھی دفن ہوں گے۔ ناظرین، صحافت بدنام ہو گئی، جیسا کہ وہ گانا تھا کہ منی بدنام ہو گئی۔ ہم صحافی اپنا قلم بیچ چکے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ کل ہم نے اس خالق حقیقی کے حضور پیش ہونا ہے جس نے ہمیں قلم جیسی عظیم سوغات سے نوازا ہے۔ ہم لفافے کو سوچتے ہیں، پاکستان کو نہیں سوچتے۔ عمران دشمنی میں قلم کو فروخت کر دینا قلم ہی کی نہیں، شخصیات کی بھی توہین ہے۔ آج عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں، کل عمران خان نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ آخر اس قومی سیاست میں ہم عوام کو یہ سیاستدان کیا دے رہے ہیں؟ مہنگائی، بربادی، قومی بدنامی، اور اس کے سوا اور کیا ہے؟ ناظرین، بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے پاکستان پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔